اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے رزق حرام سے بچنے کی نہایت سختی سے تاکید کی ہے اور واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ رزق حرام میں تمہارے لیے قطعی کوئی خیر و برکت نہیں۔ رزق حرام کھانے والا اس دنیا میں بھی سکون قلب اور حقیقی خوشی سے محروم رہتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ یعنی جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حرام خوری دراصل ایک ایسی لعنت ہے جس کے باعث انسانی معاشرے میں زبردست بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور خیر و برکت کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ اس برائی کے باعث انسان دوسرے انسان کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، آنکھوں سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے اور دلوں سے مہر و محبت اور شفقت و الفت جاتی رہتی ہے، کیونکہ حرام خور کے سر میں ایک ہی سودا ہوتا ہے، جس طرح بھی ممکن ہو وہ اپنے بھائی بندوں کا پیٹ کاٹ کر صرف اپنی تون بڑھائے، دوسروں کے گھروں کو اجاڑ کر صرف اپنے گھر میں دوزخ کا سامان جمع کرے۔ حرام کھانے والے کا ذہن اس حد تک معوف ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی تکلیف اور مصیبت اس پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ اس کے کان اس حد تک بہرے ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسرے شخص کی بناک چیخیں بھی نہیں سن پاتے۔ اس کی آنکھیں اس طور پر اندھی ہو جاتی ہیں کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کی غربت اور ضرورت دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ حرام خور کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر بھرا پڑا نظر آئے، دوسرے کا گھر اجڑتا ہے تو اس کی بلا سے۔ اس پر اللہ کا پہلا عذاب یہی نازل ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے احساس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ زندگی کے ہر گوشے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ روحانی اور معاشری مسائل کی طرح وہ انسانوں کو ان کے معاشی مسائل کا حق بتاتا ہے۔ رزق کمانے کے سلسلے میں وہ اپنے پیروکاروں کو اس بات کی کھلی چھٹی نہیں دیتا کہ وہ جو بھی مال چاہیں کھائیں اور جس طریقے سے بھی چاہیں کھائیں اور جس طریقے سے بھی چاہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ وہ ملی اور اجتماعی فوائد کے پیش نظر کسب معاش کے جائز اور ناجائز طریقوں سے واضح فرق کرتا ہے۔ کسب مال کے وہ تمام ذرائع جس سے افراد دوسروں کو تکلیف اور نقصان پہنچا کر خود ذاتی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اسلام میں رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کو نماز اور روزے کی طرح فرض قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فرائض کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، پاک اور حلال طریقے سے رزق کمانا بھی فرض ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو رزق حلال کے لیے محنت مشقت کرنے کا حکم دیتا ہے اور ایسی آمدنی کو جائز اور حلال قرار نہیں دیتا جو بیٹھے بٹھائے اور ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مفت میں آ جائے اور ناجائز طریقوں سے حاصل ہو اور کسی منشا اور مرضی کے خلاف ناحق طاقت کا ناجائز استعمال کر کے اس سے چھینی جائے۔ اسلام میں حلال محنت کا کوئی کام یا پیشہ گھٹیا یا کم تری درجے کا نہیں۔ اسلام میں گھٹیا، معیوب اور ذلیل کام صرف رزق حرام کے ذریعے رزق حاصل کرنا ہے۔ اسلام ہاتھ سے کمائی ہوئی آمدنی کا بہترین رزق قرار دیتا ہے۔ حضرت مقدام بن معادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کسی شخص نے ایسا کھانا نہیں کھایا جو اس کھانے سے بہتر ہو جو ہاتھ کی محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام زرع بنا کر اپنی روزی کماتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے۔ محنت اور رزق حلال اسی اہمیت کے پیش نظر ہمارے بڑے بڑے قابل فخر ائمہ اور بزرگان دین محنت مشقت کر کے رزق حلال کماتے تھے۔ مثلا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو غزالی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد ماجد روئی کاٹ کر دھاگا تیار کرتے تھے۔ عربی زبان میں غزل کے معنی کاتنے کے ہیں اور غزالی کاٹنے والے کو کہتے ہیں۔
اسی طرح حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیاں سینے کا کام کرتے تھے۔ حضرت شمس علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلوائی کا کام کرتے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ ان ائمہ دین اور اولیاء امت نے پیشے محض حرام خوری سے بچنے اور رزق حلال حاصل کرنے کی غرض سے اختیار کیے تھے۔ ان بزرگوں کی پاکیزہ نیتوں، عملی صلاحیتوں اور مخلوق خدا سے بے پناہ مقبولیت نے ان پیشوں کو بھی اور معزز اور ممتاز بنا دیا تھا۔ لیکن آج حالات یہ ہیں کہ ہم نے بظاہر اپنے اعلیٰ معزز پیشوں اور عہدوں کو بھی اپنی بد نیتوں اور رشوت ستانی کے باعث بدنام اور ذلیل کر دیا ہے۔ اسلام نے تمام پیشوں اور کاموں پر سختی کے ساتھ پابندی عائد کی ہے، جس کے باعث خلق خدا کسی بھی اعتبار سے اذیت اور مصیبت میں مبتلا ہوتی ہو۔ اسلام نے شراب اور تمام نشاور چیزوں کی فروخت اور جوئے کے قبیل سے تعلق رکھنے والے تمام پیشوں کو حرام اور مردود قرار دیا ہے۔ اسلام نے رشوت کو بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی بدولت انسانی معاشرہ ظلم کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج کل اپنے نفس کو دھوکہ دینے کی خاطر بعض لوگوں نے رشوت کا نام تحفہ یا ہدیہ رکھ دیا ہے اور بلا تعمل مجبور اور بے بس لوگوں سے یہ تحفے اور ہدیے وصول کرتے ہیں۔ حرام تو بہرحال حرام ہے، نام بدل دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ہم نے کسی کام پر مقررہ کر دیا اور اس کی معاش کا بھی انتظام کر دیا، تو پھر اس کے بعد وہ جو کچھ بھی لے گا وہ خیانت ہوگی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سرکاری ملازم کو کسی قبیلہ سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس وصولی کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے اس میں سے کچھ مال اپنے لیے علیحدہ رکھ لیا اور کہا، یہ مجھے ہدیہ کے طور پر ملا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، اگر تم اس بات میں سے سچے ہو کہ یہ مال تمہیں واقعی بطور ہدیہ ملا ہے تو تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور پھر دیکھ لیتے کہ یہ ہدیہ تمہارے پاس آتا ہے یا نہیں۔